إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماں بہنوں، اپنے پچھلے خطبہ جمعہ میں قیامت کے چند ایک احوال کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ قیامت والے دن لوگ کس پریشانی کا شکار ہوں گے، قیامت والا دن بہت لمبا دن ہے۔ اس دن لوگوں پر مختلف حالات آئیں گے۔ اللہ رب العزت کے نافرمان بندے، اللہ کے باغی دشمن، دنیا میں اپنی من مرضی کرنے والے، دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت کے احکامات کو فراموش کر کے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے اس دن پریشان ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو اپنے رب کے تابع رکھا، اپنے رب کی اطاعت کی، اس کا کہا مانتے رہے، اس کی عبادت، بندگی، احکامات، اس کا بتایا ہوا طریقہ، اس کو اختیار کیا، اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن انہیں پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فله اجره عند ربه
کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اپنے رب کے تابع کر لیا، اپنے رب کی اطاعت کی، اس کا کہا مانا، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اس کی توحید کو اختیار کیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس بندے کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہاں ان پر نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ قیامت کی گھبراہٹ سے، اس کی پریشانی سے اللہ رب العزت ان کو محفوظ رکھے گا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ زمین برابر کر دی جائے گی، پہاڑوں کو زمین کے برابر، سمندر کی گہرائی کو ختم کر کے اس کو بھی زمین کے برابر کر دیا جائے گا۔ اونچ نیچ والی کوئی چیز جہاں پر نہیں ہوگی، کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے عرش کے۔ اور اس دن اللہ احکم الحاکمین 7 قسم کے خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، گھبراہٹ کے عالم میں ہیں، پسینے میں غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ احکم الحاکمین انہیں اس گھبراہٹ سے محفوظ بھی رکھے گا، پریشانی سے محفوظ رکھے گا، اور انہیں اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے پہلا بندہ جس کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ شخص ہوگا امام عادل، عدل کرنے والا انسان، عدل کرنے والا بادشاہ، حکمران، دنیا میں عدل انصاف سے کام لیتا تھا۔ اس کی بدولت اللہ احکم الحاکمین اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں اسی عدل والے وصف کے اوپر تھوڑا سا تذکرہ کروں گا کہ ہماری شریعت اسلامیہ میں عدل و انصاف کی کس قدر اہمیت ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں عدل انصاف جب اس کا ذکر آتا ہے تو فوری طور پر ذہن ہمارا عدالتوں کی طرف، حکمرانوں کی طرف جاتا ہے کہ شاید عدل کرنے سے مراد، انصاف کرنے سے مراد وہ ایک مخصوص طبقہ ہے جس کو محکمہ عدل کہتے ہیں، انصاف کا محکمہ کہتے ہیں، عدالت، حکمران، قاضی، جج، اس سے مراد شاید صرف اور صرف وہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً وہ ان میں شامل ہیں، لیکن عدل کا تعلق صرف اور صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ شریعت اسلامیہ عدل اور انصاف کے اوپر کتنا زور دیتی ہے، بلکہ ہماری شریعت عدل پر کھڑی ہے۔ دنیا میں جب تک انصاف کا، عدل کا نظام قائم ہے، بے انصافیاں نہیں ہوتی، بے ایمانیاں نہیں ہوتی، بے انصافیاں نہیں ہوتی، یہ معاشرہ قائم رہتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ رب العزت یہ نہ بھی کہیں کہ میں تمہیں عدل کا حکم دیتا ہوں، اللہ یہ بھی کہہ دے اے دلو عدل کرو، یہ بھی عدل کا تقاضا ہے، یہ بھی حکم ہی ہے۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین نے اس بات کو
زور دینے کے لیے یہ بات حکم فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ احکم الحاکمین، تمہیں عدل کا حکم کرتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربی، اور تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان کو دو، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ احکم الحاکمین تمہیں بے حیائی سے، غلط کاموں سے، بدکاری سے تمہیں منع کرتا ہے، سرکشی سے منع کرتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، یاد رکھو یہ اللہ کی تمہیں نصیحت ہے، اللہ احکم الحاکمین تمہیں نصیحت کرتا ہے، شاید کہ تم نصیحت پکڑ لو۔ تو اللہ احکم الحاکمین قرآن و مجید کے اندر تمام لوگوں کو، اہل ایمان کو، سب کو عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت نے رسولوں کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا ہے، رسولوں کی بعثت کے مقاصد میں سے بنیادی مقصد، ایک بنیادی مقصد کیا تھا؟ لوگوں میں عدل و انصاف کو قائم کرنا، اجارہ داری کو ختم کرنا، ظلم کو ختم کرنا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون تھا، جنگل کا قانون تھا، جو طاقتور تھا وہی سارا کچھ تھا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح آیات، واضح نشانیاں دے کر بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے اپنے رسولوں کو کتاب دے کر بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اتاری، وَالْمِيزَانَ، اور ترازو اتارا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے اندر عدل کا اور انصاف کا نظام قائم ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، لوگ عدل کے ساتھ رہیں، انصاف کے ساتھ رہیں۔ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے اندر عدل اور انصاف کو قائم کریں، تمام لوگوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو سب اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، انصاف والی، عدل والی بات کیا کرو، دو نمبری والی بات، ظلم زیادتی والی بات وہ نہ کرو، بلکہ فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ اور قیامت والے دن اللہ رب العزت لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ بھی عدل اور انصاف پر مبنی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے موٹا موٹا حساب رکھا ہوا ہے۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہوگا ہم ترازو کو قائم کریں گے، ترازو لگائیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی بھی نفس پر، کسی بھی انسان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی انسان نے ایک رائی کے برابر بھی کوئی اچھا برا کام کیا ہوگا ہم اس کو بھی اس کے سامنے کریں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان نے چھپ کر کیا ہو، لوگوں کے سامنے کیا ہو، راتوں کی تنہائیوں میں کیا ہو، معمولی سمجھ کے کیا ہو، بڑا سمجھ کے کیا ہو، ہم ایک رائی کے برابر بھی اگر کوئی اس کا عمل ہوگا اس کو اس کے سامنے کریں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر کس نے نیکی کی ہوگی وہ بھی دکھائیں گے، ایک ذرے کے برابر کسی نے کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العزت ذروں کا بھی حساب کرے گا، رائی کے دانوں کے برابر بھی اگر کسی کا کوئی عمل ہے اس کو بھی نوٹ کرتا ہے، اس کو بھی لکھتا ہے، اور قیامت والے دن وہ بھی انسان کے سامنے آئے گا۔ کیونکہ نیکی بڑی اہم ہے، جس قدر چیز اہم ہوتی ہے اسی حساب سے اس کے لیے ترازو اسی حساب کا لگایا جاتا ہے۔ آپ نے بوسا، اس کا وزن کرنا ہو اندازے کے ساتھ، مٹے کے ساتھ کر لیتے ہیں، اندازہ کر لو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
تھوڑی سی چیز قیمتی ہو آپ اس کے لیے کنڈا بھی اسی حساب سے رکھتے ہیں، ڈیجیٹل کنڈا رکھتے ہیں۔ کسی نے سونے کا وزن کرنا ہو، ہیرے جواہرات کا وزن کرنا ہو، تو وہ سونا، وہ کنڈا قیمتی رکھے گا، اس کو شیشے کے اندر بند کر کے اس کا وزن کرتا ہے کہ چیز قیمتی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نیکی بڑی قیمتی ہے، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہے، اس کی بھی بڑی قیمت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کا وزن ترازو اسی حساب سے ہوگا۔ کسی نے ایک ذرے روشنی باہر سے اندر آتی ہے، روشن دان کے اندر معمولی نظر آنے والا ایک ذرہ روشنی کے اندر نظر آتا ہے، ویسا نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے برابر بھی اگر کسی کو کوئی نیکی ہے، کوئی برائی ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی کاؤنٹ کرے گا، وہ بھی اس کے سامنے لائی جائے گی، اس کو بھی شمار کیا جائے گا۔ تو خیر، اللہ احکم الحاکمین کا نظام عدل پر مبنی ہے۔ عدل کی مختلف صورتیں ہیں۔ عدل کی سب سے نمایاں صورت اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں عدل ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے بارے میں عدل سے مراد، عدل کی پہلے موٹی سی تعریف سمجھیں۔ عدل کہتے ہیں کسی چیز کو اس کا جو اصل محل ہے، اصل جگہ ہے، وہاں پر رکھنا۔ وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھنا، حقدار کو اس کا حق دینا، یہ عدل ہے۔ اور اس کے برعکس وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جو اصل جگہ نہیں ہے وہاں رکھ دیا جائے، یہ ظلم ہوگا۔ اس اعتبار سے عدل کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، آپ کی صفات کے بارے میں عدل اور انصاف سے کام لیا جائے۔ جو چیزیں صرف اور صرف ایک میرے اللہ کے لیے لائق ہیں، وہ کسی اور کو وہ چیزیں، وہ اختیارات، وہ باتیں، وہ صفات کسی اور کے اندر نہ مانی جائیں۔ جو کام صرف ایک اللہ کرتا ہے، ایک اللہ پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی اولادیں دیتا ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی بگڑی بنانے والا، وہی غیب کی باتیں جاننے والا، وہی دل کی باتیں بوجھنے والا، جن صفات میں وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، ان صفات میں اگر کسی اور کو شریک کر لے گا، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں ظلم کا شکار ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں عدل سے ہٹنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ دنیا میں بھی ظلم ہوتے ہیں، تو کسی کو قتل کر دے، مار دے، کسی کا مال چھین لے، یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، روزیاں دینے والا وہ ہے، اولادیں دینے والا وہ ہے، مشکلیں آسان کرنے والا وہ ہے، بگڑیاں وہ بناتا ہے، داتا وہ ہے، گنج بخش وہ ہے، لیکن تم اس کے ساتھ اس طرح کا کسی اور کو بنا دے، کسی اور کو بھی ان اختیارات کا مالک سمجھنے لگ جائے، کسی اور کو بھی مشکل کشا سمجھ لے، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھ لے، یہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو تو برابر کا کر رہا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ کھاتا کسی اور کا ہے، نام کسی اور کا لیتا ہے، مشکلیں کوئی حل کرتا ہے، نام کسی اور کا لیتا ہے، مسئلے کوئی حل کرتا ہے، پکارتا کسی اور کو ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو عدل سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں عدل کرنا۔ جو چیزیں صرف ایک اللہ کے لیے ہیں اس کو ایک اللہ کے لیے ماننا، جو صفات صرف میرے رب کی ہیں ان کو میرے رب کے لیے ماننا، ان صفات کے اندر کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، یہ عدل ہے۔ اسی طرح حکمرانوں والا عدل بھی ہے، قاضی، پنچایت، ہماری شریعت اس کا بھی حکم دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ کوئی قاضی ہو، جج ہو، حکمران ہو، کوئی پنچایت میں فیصلہ کرنے والا ہو، چار بندوں میں کوئی فیصلہ کرنے والا ہو،
اللہ فرماتے اذا حکمتم، جب بھی تمہیں کوئی موقع ملے، کسی موقع پر انصاف کرنا پڑے، فیصلہ کرنا پڑے، تو تم انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت جس بندے کو کچھ لوگوں کا، کسی قوم کا ذمہ دار بناتا ہے، اللہ رب العزت کسی رعیت کا کسی کو ذمہ دار بناتا ہے اور وہ ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، بے انصافی کرتا ہے، عدل سے کام نہیں لیتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، مرے گا، اس حالت میں اگر مر گیا، اللہ احکم الحاکمین نے اس بندے پر اپنی جنت کو حرام کر دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث۔ یہ ہر اس بندے کو شامل ہے جس کو اللہ رب العزت نے کوئی عہدہ دیا ہے، ذمہ داری دی ہے، اس کے متحدی میں کچھ لوگ ہیں، اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اس کو قاضی مانا جاتا ہے، جج مانا جاتا ہے، پنچایتی مانا جاتا ہے، اور وہ بندہ اپنی خواہش کی پوجا کرتا ہے، کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے، عدل سے کام نہیں لیتا، اللہ کو اس بندے پر اتنا غصہ آتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث ہے، مشہور واقعہ۔ قریش کی ایک کوئی خاندانی عورت نے کسی کی چوری کر لی، معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچ گیا۔ لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ اس عورت کا، خاندانی عورت ہے، اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، قریشی ہے، ہاتھ کٹ جائے گا۔ کہا کسی کو تلاش کرو جو پیارے نبی کی مجلس میں جائے، آپ کے پاس جائے، کوئی سفارش لے جائے۔ کہ اسامہ سے پیارے نبی کو بڑا پیار ہے، اسامہ کو تیار کیا کہ اسامہ آپ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، ہماری سفارش لے کر جاؤ کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اسامہ تو اللہ کی حدوں کے اندر، اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے متعلق سفارش کرتا ہے؟ لو انا فاطمہ بنت محمد سارقت لقطعت یدہا، یہ تو ایک قریشی عورت ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر وہ بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے عدل، انصاف۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے میں جو عام طور پر مسائل بنتے ہیں، پریشانی بنتی ہے، اس کی بنیادی وجہ عدل کا فقدان ہے، انصاف کا فقدان ہے۔ رشوت، سفارش، دو نمبریاں، جھوٹ کو سچ کر کے پیش کر دینا، شعبہ تو قاعدہ موجود ہے، جس پر اللہ کا خاص فضل ہو وہ بچتا ہے، ورنہ جتنے آپ یہ وکلاء کا شعبہ، قطع نظر حق کس کا بنتا ہے، بنتا نہیں بنتا، اپنی فیس کھری کرنے کے لیے جھوٹ کو سچ کر کے پیش کریں گے۔ جھوٹی گواہیاں عدالتوں میں عام چلتی ہیں، گواہی دینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، تعلق واسطے کی بنیاد پر قسم اٹھا کر گواہیاں دیتے ہیں کہ یہ بات اس طرح۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے وشہادت الزور، بڑے بڑے گناہ شمار کرتے کرتے فرمایا جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہوں میں سے، اکبر الکبائر میں سے ہے۔ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور بار بار یہی بات فرمانے لگے وشہادت الزور، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ صحابی رسول کہتا ہے میں نے کہا کاش اللہ کے رسول اب چپ کر دیں، بس کر دیں، ہمارے یہاں اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جائے اسٹامپ پیپر، اسٹامپ فروش کے پاس جس طرح کا مرضی حلف نامہ لکھوا لیا جاتا ہے، بنیاد ہو نہ ہو، کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ حلف نامے کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے۔ حلف نامے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات پر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بات اس طرح ہے۔ ہمارے یہاں یہ حلف نامہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، جس طرح کا مرضی لکھوا لو، کاغذ کی ایک تحریر سمجھا جاتا ہے اس کو، جھوٹی گواہی ہے، شہادت الزور ہے۔ پیارے نبی نے اس کو اکبر الکبائر میں شمار کیا، اس کو بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا۔ تو عدل یہ ایک تو حکمرانوں کے اندر اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو شروع میں نے حدیث پڑھی کہ 7 بندوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے ایک بندہ کون سا ہے؟ وہ امام عادل، جو بندہ
جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ ذمہ داری دی ہے عدل کرنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اسی طرح عدل اور بھی بہت ساری صورتیں اس کی، لین دین میں، لین دین کے اندر عدل انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا، دو نمبری نہ کرنا، کم زیادہ نہ تولنا، ملاوٹ نہ کرنا، یہ سارا عدل اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ کسی کو کوئی دینا ہے انصاف کے ساتھ پورا دو، پورا ماپو، پورا تولو، پورا وزن کرو۔ بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ المطففین اس کو نازل کیا ہے، اس کی شروع والی آیات اس کے متعلق ہے، فرمایا ویل للمطففین، ماپ تول کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کسی سے لینا ہو پورا لیتے ہیں، بڑی نظر رکھتے ہیں کہ دو نمبری تو نہیں کر رہا۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کسی کو ماپ کے تول کے دیتے تو کم کرتے ہیں، اپنی باری آتی ہے پورا لیتے ہیں، کسی کو دینا ہو دو نمبری والا، ملاوٹ والا، اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، ایسا کرنے والوں کو یہ بات ذہن میں نہیں آتی ہے کہ کل قیامت کا دن بھی آنا ہے اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ احکم الحاکمین کے سامنے ان کو بھی کھڑے ہونا ہے۔ اس بات سے ڈرتے نہیں ہیں؟ قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ہلاک کیا تھا؟ شرک کے ساتھ ساتھ جو جرم اللہ نے قرآن میں ان کا بیان کیا ہے، ایک زلزلہ آیا، اونٹے منہ پڑے تھے اپنی بستی کے اندر، سب کو مار دیا اللہ نے۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا، شرک تو تھا ہی تھا ان قوموں کے اندر، اس کے ساتھ جو بڑا جرم اللہ نے ذکر کیا وہ کیا تھا؟ ماپ تول کے اندر ڈنڈی مارنا، پورا نہ دینا، پورا نہ تولنا، ملاوٹ کرنا، دو نمبریاں کرنا۔ اللہ احکم الحاکمین نے زلزلہ نازل کر دیا ان کے اوپر اور سب کو مار دیا، سب کو تباہ کر دیا۔ عدل اور انصاف کا اندازہ اس سے کریں، مختلف چیزوں میں اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے۔ بیویوں کے درمیان عدل، کسی کی ایک سے زیادہ شادیاں ہیں، اب ذرا غور کریں، شریعت اسلامیہ اس بات پہ ترغیب دیتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولودہ، ایسی عورتوں سے شادی کرو جن کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، زیادہ محبت کرنے والیاں ہیں اور بچے زیادہ ان خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انی مکاثر بکم الامم، کل قیامت کا دن ہوگا، ساری امتیں جمع ہوں گی اور میں تمہاری کثرت پر، دیکھو میری امت کتنی بڑی ہے، میں باقی امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت اتنی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ شادیاں کرنا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو شادی کا تذکرہ کرتے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا دو دو تین تین چار چار شادیاں کر لو، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے فواحد، پھر ایک ہی کرنی ہے۔ عدل اس قدر اہم چیز ہے، انصاف اس قدر بنیادی چیز ہے۔ اللہ رب العزت کی منشا خواہش یہ ہے کہ بندوں کی شادیاں زیادہ ہوں، لیکن اگر انصاف نہ کر سکے تو اللہ کہتا ہے ایک ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی آپ عدل کا اندازہ کریں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل انصاف بیویوں کے درمیان، زیادہ بیویاں تھیں آپ کی، اللہ نے اختیار دے رکھا تھا، آپ ان میں سے جس کو چاہے مؤخر کر دیں، جس کو چاہے مقدم کر دیں، جس کی چاہے باری ختم کر دیں، جس کی چاہے دوبارہ شروع کر دیں، آپ کو اختیار ہے۔ یہ آپ کا خاصہ تھا، صرف آپ کو اجازت تھی۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل سے انصاف سے کام لیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا آخری وقت ہے، آپ کی خواہش یہ تھی کہ میرا آخری وقت اماں عائشہ کے گھر میں گزرے، عائشہ کے گھر میں میرا وقت گزرے، بیماری والے دن میں عائشہ کے گھر میں گزاروں، لیکن پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب آئے گی۔ اپنی بیویوں سے پوچھ کر اجازت لے کر انہوں نے اجازت دی کہ آپ عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، آخری ایام وہاں پر گزارنا چاہتے ہیں، بیماری والے ایام وہاں گزارنا چاہتے ہیں، ہم اجازت دیتے ہیں۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں عدل سے کام لیتے تھے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ اولاد کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اولادوں کی نافرمانی کا یقیناً بہت بڑا مسئلہ ہے۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ رب العزت نے تمہیں ماؤں کو ستانا تم پر حرام کیا ہے، ماؤں کی نافرمانی حرام، والدین کو ستانا حرام۔ فرمایا لا تقل فلا تقل لہما اف، تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں انہیں اف بھی نہ کہو۔ لیکن یہاں پر عزیز بھائیو ذرا تھوڑی سی سوچنے کی بات یہ بھی ہے، اگرچہ اس میں اولاد کی تربیت یا کئی اور عوامل بھی شامل ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عمل دخل اولادوں کی بے انصافی کے اندر، اولادوں کے ادب و احترام کا صحیح طور پر خیال نہ رکھنے کے اندر والدین کا بھی ہے۔ والدین جب اولاد کے اندر انصاف اور برابری والا معاملہ نہیں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر بچوں کے اندر بعض اوقات احساس کمتری، والدین کے دلوں کے متعلق ان کی محبت میں کمی، اور بعض اوقات اس کا نتیجہ یہ بھی نکل آتا ہے کہ بھائیوں کی، بچوں کی آپس میں عداوتیں، دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ والدین کا اپنے بچوں کے اندر انصاف اور عدل والا معاملہ نہ کرنا۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں لڑکا تھا، میری والدہ نے میرے ابا جان بشیر کو مجبور کیا کہ آپ ان کو ایک غلام ہبہ کر دیں۔ پہلے تو وہ نہیں مانتے تھے، پھر مان گئے، کہنے لگے میں اس وقت راضی ہوں گی جب اللہ کے رسول کو اس بات پر گواہ بنائے۔ تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب بشیر مجھے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں اپنے اس بچے کو یہ غلام ہبہ کرتا ہوں اور آپ کو اس بات پر گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ کل یہ ابھی بچہ ہے، چھوٹا لڑکا ہے، تو بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے، کوئی اور اس کا تقاضا نہ کر لے، اس کو پتہ ہو کہ یہ غلام میں نے اس کو ہی دیا تھا۔ جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کسی ایک بچے کے نام کوئی پلاٹ لگوا دیا یا اس طرح کے معاملات، یا کاروبار، اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ فرمایا کہ بشیر تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ کہا جی اللہ کے رسول اور بھی ہیں۔ میں سب کو اس طرح کا ہبہ کیا ہے، سب کو تحفہ دیا ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، باقیوں کو تو اس طرح کا تحفہ نہیں دیا۔ فرمایا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس طرح یہ تیرے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرے، نیکی والا معاملہ کرے، اور تو چاہتا ہے کہ باقی بھی تیرے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے؟ کہ اللہ کے رسول یہ تو میں چاہتا ہوں۔ فرمایا جب تم یہ چاہتے ہو کہ سارے میرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو تم بھی اپنے بچوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرو نا۔ فرمایا یہ ظلم ہے، اور میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، یا کسی اور کو گواہ بنا لے، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنتا ہے، یہ تو ظلم ہے کہ ایک بچے کو دے رہا اور باقیوں کو چھوڑ رہا ہے، آپ نے اس کو ظلم قرار دیا۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا سبب ہے بچوں کی بدتمیزی کا، یا ان کا اپنے والدین کے ساتھ صحیح پیار اور محبت نہ کرنے کا۔ اور بھی اسباب ہے، صرف یہ نہیں ہے، اور بھی کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے۔ تو والدین کو بطور خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت میں، ان کے ساتھ پیش آنے میں، کوئی تحفہ تحائف دینے میں، ان کو نوازنے میں اس چیز کا خیال رکھیں۔ ابراہیم نخعی کا قول ہے، کہتے ہیں سلف اس حد تک اہتمام کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بچوں کے درمیان اس قدر برابری کرنی چاہیے کہ اگر بچہ بوسہ دینے میں بھی ان کے اندر برابری کرنی چاہیے کہ ایک کو بوسہ دیا ہے دوسرے کو بھی دے، ایک نہیں ایک کو قریب اور دوسرے کو ہر وقت ڈانٹتا رہے، ایسا نہ کریں۔ تو یہ عدل کا تقاضا، اولاد کے اندر بھی عدل اور انصاف والا معاملہ کرنا چاہیے، پیار محبت میں، کوئی تحفہ تحائف میں، کسی چیز کے نوازنے میں، اپنا رویہ اختیار کرنے میں، ان چیزوں کے اندر اولاد کے اندر برابری والا معاملہ، انصاف والا معاملہ، اس کا ہماری شریعت ہمیں حکم دیتی ہے۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کرو۔ اسی طرح عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہماری شریعت اس بات کا بھی ہمیں پابند کرتی ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر کسی نے زیادتی کر لی ہے تو عام طور پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نے زیادتی کی ہے تو میں اس اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ اللہ، یہ عدل نہیں ہے۔ قربان دیں، شریعت اسلامیہ کتنی عدل اور انصاف کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہیں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے، کسی کو کوئی سزا دینی ہے، تو آپ صرف اور صرف اتنی سزا دے سکتے ہو جتنی کسی نے آپ کو دی ہے۔
کسی نے آپ کو اینٹ ماری ہے، آپ اس کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جو آپ کے ساتھ جتنا برا کرتا ہے اتنا برا تو آپ کر سکتے ہیں. اگرچہ شریعت اسلامیہ اس پر ترغیب دیتی ہے کہ معاف کر دو تو بہتر ہے، لیکن اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دینا یہ عدل کے منافی ہے، یہ ظلم ہوگا. کسی نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا اتنے آپ اس کے ساتھ آپ کرنے کی اجازت ہے، اس کے متعلق بھی شریعت کہتی ہے معاف کر دو، تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر بدلہ لینا بھی چاہتے ہو تو برابر کا ہو سکتا ہے، زیادہ کرو گے تو قیامت والے دن اس کا جواب دینا ہوگا. ایک صحابی رسول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا میرے کچھ غلام ہیں تو میں انہیں مار بھی دیتا ہوں، بعض موقعوں پر غصہ آتا ہے مار بھی دیتا ہوں، کوئی برا بھی بول دیتا ہوں، کوئی گالی شالی بھی بعض کا کوئی برا کہہ دیتا ہوں انہیں، تو کیا قیامت والے دن میرا اس کے متعلق حساب ہوگا؟ وہ غلام ہے، غلاموں کی حیثیت اس معاشرے میں بالکل ایک مال و دولت کی طرح تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا